اب میں دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو حدیث کافی مشہور ہے، اور وہی حدیث ہے جس کی بنیاد پر لوگ، جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے، لوگ رمضان کے مہینے میں کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض کام کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ میں اسی حدیث کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے۔ یہ حدیث سلمان کے نام سے مشہور ہے۔ بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں انہوں نے نقل کیا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ حدیث سند اور متن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ میں کہا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 263 حدیث نمبر 871، منکر، یہ حدیث منکر ہے، تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے۔ اب میں متن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے، کیا واقعی ایسی چیز ہے؟ اگر مان لیا جائے، ویسے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ویسے صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک کام کرنے کی فضیلت زیادہ ہے اور اس پر ابھارا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، دوسرے اور نیکی لوگ اسی مہینے میں کریں گے تاکہ 70 کے برابر اس کو ثواب ملے، ایسا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدوں و مصلیہ۔ سامعین اور ناظرین، پھر آپ نے اس پیس ٹی وی پہ آنے والے شخص کی بات سنی، جس میں اس ویڈیو میں تو اس نے حد ہی کر دیا کہ سند حدیث پر اگر کلام ہو تو ٹھیک ہے، لیکن متن حدیث جو ریئل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوا کرتی ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی بات ہوا کرتی ہے، متن حدیث پر بھی اس نے کہا ہے کہ متن حدیث بھی یعنی سند اور متن دونوں ضعیف ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے، ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، کہ یہ وہ حبیب ہیں جو اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ تو وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، کس طرح سے متن حدیث کو ضعیف کہا۔ خیر، میں اس حدیث پاک جس پر یہ بحث کر رہا ہے اور جو حضرت سلمان فارسی کی طرف منسوب ہے، حضرت سلمان سے منسوب ہے یہ حدیث پاک کہ راوی وہی ہیں، اور البانی کے ذریعے سے جو ابھی ماضی قریب کا اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی واضح کیا تھا، آپ دیکھیں کہ کن کن امام نے کس طرح سے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ ہے، دیکھیے، امام محمد بن اسحاق جن کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، یعنی ان کا پورا نام امام محمد بن اسحاق ابن خزیمہ، جن کی کتاب کا نام ہی ہے صحیح ابن خزیمہ۔ یہ سن 2 ہجری یعنی سن 2 اور 3 ہجری کے ہیں، یہ متوفی ہیں 311، مطلب یہ کہ 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے کے ہیں صحیح ابن خزیمہ۔ اسی طرح امام بیہقی جو امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی 458، یعنی آج سے تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے کے۔ اسی طرح امام ابو حاتم محمد بن حبان جو متوفی ہیں 354، یعنی تقریباً 400-500 سال پہلے، نہیں 1000 سال پہلے کے، جن کی کتاب صحیح ابن حبان، مطلب صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان اور سنن بیہقی، یہ 3 میں یہ حدیث روایت ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے کو یا اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے،
اور اس کو بھی روزہ دار کے مثل اجر ملے گا اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا اوسط مغفرت ہے اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں اپنے خادم سے کام لینے میں تخفیف یعنی کمی کی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینے میں 4 خصلتوں کو جمع کرو، 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، یعنی پہلی خصلت کلمہ شہادت اور دوسری خصلت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ اور جن 2 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ اور اللہ سے دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ پوری لمبی حدیث صحیح ابن خزیمہ اور امام بیہقی نے بیہقی شریف میں اور صحیح ابن حبان اور تینوں نے، اور یہ سب ہے 1000 سال پہلے کہ سارے امام، یعنی جو حدیث 1000 سال سے لے کر کے ابھی تک صحیح ہوتی ہوئی آ رہی تھی، ماضی قریب کا البانی اہل حدیث کا پرچارک اس کو دھڑلے انداز میں ضعیف کہہ دیا اور سلسلۃ الضعیفہ۔ آپ کو باخبر کر دوں کہ یہی وہ البانی ہے کہ آپ بخاری شریف کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا ہے، صحیح بخاری اور ضعیف بخاری۔ اب جتنی بھی صحیح ستہ کی یہی البانی ہے، صحیح ترمذی ضعیف ترمذی، صحیح نسائی ضعیف نسائی، یعنی صحیح ستہ جو بڑے بڑے سابقین اولین حضرات ائمہ اور محدثین تھے جن کی علمیت اور جن کی فقاہت اور جن کی حدیث دانی پر اسلام ناز کرتا تھا، یہ آج کا ماضی قریب کا البانی جو اہل حدیث کا پرچارک تھا اور جو چلا گیا، اس کو بیس بنا کر آج کے یہ موجودہ اہل حدیث متن کو مطلب سند کو بھی، راویوں کو، روایت کو، مطلب راویوں کو ضعیف کہنے کی تو خصلت تھی ہی ان کی، لیکن اب تو روایت کو بھی یہ ضعیف کہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب اس کی گفتگو سے ڈائریکٹ ذات مصطفیٰ اور ڈائریکٹ قول مصطفیٰ پر حملہ کیا گیا ہے، جس قول کے بارے میں قرآن پاک نے کہا تھا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی منہ سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ لوگوں اہل حدیث سے بچو، لوگوں ایسے پیس ٹی وی کے لوگوں سے بچو اور ان کی علمی خیانت کو محسوس کرو۔ یہ تو بول دیا سند اور متن، لیکن تم نے کیا سمجھا؟ سند اس کو کہتے ہیں جو راویوں کے سلسلے کو سند بولتے ہیں، اور متن اس کو کہتے ہیں جو رسول کی حدیث جہاں پر رسول کی اب بولی شروع ہو۔ بتائیے رسول کی بولی کو اس نے ضعیف کہہ دیا ہے، اور صرف البانی کے حوالے سے، البانی جو اہل حدیث کا ماضی کا پرچارک ہے۔ بتائیے یہی جب یہ مر جائیں گے تو ان کی نسل جو ہے ان کو بیس بنائیں گی کہ میرے حضرت ثناء اللہ صاحب یا ثناء الرحیم جو ان کا نام ہے، یہ انہوں نے ان کو ضعیف کہا، پھر ان کی نسلیں یعنی ایک دوسرے کو یہ بیس بنائیں گے۔ اور اہل سنت والجماعت اگر ائمہ اور مجتہدین کو مقلد اور متبع مان رہے ہیں اور ان کی تقلید کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک شرک ہے، یعنی یہ البانی کو بیس بنائے ان کی تقلید کریں تو شرک نہیں ہے۔ کیا بات ہے، جو تمہارے نزدیک سنت ہو جائے وہ میرے نزدیک مطلب بدعت، اور جو تمہارے نزدیک بدعت ہو اور شرک ہو وہ میرے نزدیک سنت۔ یہ کیسا مطلب یہ کہ دو رنگی ہے؟ سراسر ایک ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، ایک ہو جا۔ تو اہل حدیث کے ایسے پرچارکوں سے آپ سب بچیے اور باخبر رہیے۔ امام محمد بن اسحاق نے ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث کو صحیح کہا، امام ابو بکر نے سنن کبریٰ اس کو بھی صحیح کہا، اور صحیح ابن حبان امام ابو حاتم محمد ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے۔ لہٰذا اہل حدیث کے دام فریب سے آپ سب بچیے، اور یہ حدیث جو رمضان کی عظمتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے جو بیان کی گئی ہے بالکل 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔